بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، لکھنؤ بازار میں ایک غریب درزی کی دکان تھی جو ہر جنازے کے لیے دکان بند کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اس سے آپ کے کاروبار کا نقصان ہوگا۔ کہنے لگا کہ علماء سے سنا ہے کہ جو کسی مسلمان کے جنازے پر جاتا ہے کل اس کے جنازے پر لوگوں کا ہجوم ہوگا۔ میں غریب ہوں نا، زیادہ لوگ مجھے جانتے ہیں تو میرے جنازے پر کون آئے گا؟ اس لیے ایک تو مسلمان کا حق سمجھ کر پڑھتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ شاید اس سے ہی اللہ پاک راضی ہو جائیں۔ اللہ پاک کی شان دیکھیں کہ 1902 میں مولانا عبدالحی لکھنوئی صاحب کا انتقال ہوا۔ ریڈیو پر بتلایا گیا، اخبارات میں جنازے کی خبر آ گئی۔ جنازے کے وقت لاکھوں کا مجمع تھا، پھر بھی بہت سے لوگ ان کا جنازہ پڑھنے سے محروم رہ گئے۔ جب جنازے گاہ میں ان کا جنازہ ختم ہوا تو اسی وقت جنازے گاہ میں ایک دوسرا جنازہ داخل ہوا اور اعلان ہوا کہ ایک اور عاجز مسلمان کا بھی جنازہ پڑھ کر جائیں۔ یہ دوسرا جنازہ اس درزی کا تھا۔ مولانا کے جنازے کے سب لوگ، بڑے بڑے اللہ والے، علماء کرام، سب نے اس درزی کا جنازہ پڑھا، اور پہلے جنازے سے جو لوگ رہ گئے تھے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اس غریب کا جنازہ تو مولانا کے جنازے سے بھی بڑھ کر نکلا۔ اللہ پاک نے اس درزی کی بات پوری کر کے اس کی لاج رکھ لی۔ سچ کہا ہے کہ اخلاص بہت بڑی نعمت ہے۔ حکایت اول بیان کی جاتی ہے کہ ایک دکاندار سے پوچھا گیا، کس طرح اس چھوٹی اور بند گلی میں اپنی روزی روٹی کما لیتے ہو؟ دکاندار نے جواب دیا، میں جس سوراخ میں بھی چھپ جاؤں، موت کا فرشتہ مجھے ڈھونڈ نکالے گا۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے رزق والا فرشتہ مجھے نہ ڈھونڈ سکے؟ حکایت دوم، ایک نیک اخلاق و کردار کا حامل لیکن غریب لڑکا کسی کے گھر اس کی بیٹی کا رشتہ لینے گیا۔ بیٹی کا باپ بولا، تم غریب ہو اور میری بیٹی غربت اور تکالیف کو برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتی، اس لیے میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتا۔ پھر ایک بد اخلاق و بد کردار لڑکا اسی لڑکی کا رشتہ لینے گیا تو اس کا باپ رشتہ دینے کے لیے راضی ہو گیا اور اس کے بد اخلاق ہونے کے بارے میں یہ کہا، اللہ اس کو ہدایت دے گا انشاءاللہ۔ تو اس کی بیٹی نے کہا، بابا جان، کیا جو اللہ ہدایت دے سکتا ہے وہ رزق نہیں دے سکتا؟ یا ان دونوں خداؤں میں کوئی فرق ہے؟ حکایت سوم، حاتم طائی سے پوچھا گیا، تجھ سے زیادہ بھی کوئی سخی ہے؟ کہاں ہے؟ وہ مرد جس کی 2 بھیڑیں تھیں، ایک کو ایک رات میرے لیے ذبح کیا تو میں نے اس کے جگر کے لذیذ ہونے کی تعریف کی۔ دوسری دن صبح اس نے میرے لیے دوسری بھیڑ کو بھی ذبح کیا اور میرے لیے کباب بنائے۔ پوچھا گیا، تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کہا، میں نے اس کو 500 بھیڑیں دی۔ تو کہا کہ پھر آپ اس سے زیادہ سخی ہوئے؟ تو حاتم نے کہا، نہیں، اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے مجھے دیا، جبکہ میں نے اپنے مال میں تھوڑا سا مال اس کو دیا۔ حکایت چہارم، ایک عارف سے پوچھا گیا، اللہ کو کیسے پایا؟ تو اس نے کہا، اللہ طاقت رکھتا ہے، وہ میری کلائی کو پکڑے، لیکن وہ ہمیشہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے سیدھی راہ دیتا ہے، دکھا دیتا ہے۔ ہم اکثر رات کو موبائل استعمال کرتے کرتے اس کی بیٹری لو کر دیتے ہیں، پھر نیند کے زور میں چارج لگانے کی بھی ہمت نہیں رہتی
اور بند موبائل تکیے کے نیچے رکھ کر سو جاتے ہیں، اور پھر جب صبح اٹھ کر موبائل اٹھاتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ کاش رات کو موبائل چارج لگا دیا ہوتا تو اب تک بیٹری فل ہو چکی ہوتی۔ ٹھیک اسی طرح ہم قبر میں پچھتا رہے ہوں گے کہ کاش فرصت کے اوقات کو ہم غنیمت جانتے، نمازیں قضا نہ کرتے، کاش رمضان کے روزے رکھ لیتے، کاش فلاں گناہ نہ کیا ہوتا، کاش فلاں گناہ سے بچ جاتے، کاش کسی کا حق نہ کھایا ہوتا، کاش حرام رزق سے دور رہتے، کاش حقوق العباد کا خیال رکھا ہوتا، کاش والدین کی فرما برداری کرتے، کاش زنا سے بچے رہتے، مشت زنی سے بچے رہتے، فحاشی سے بچے رہتے، کاش کاش کاش۔ میرے دوستو، سانس ہے تو چانس ہے، اللہ کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ وہ ایسا صمد ہے جو کہ احد ہے۔ اپنے سابقہ گناہوں کی اللہ سے توبہ کیجیے اور آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا تہیہ کیجیے۔ ایک زمانہ تھا ڈاکو بھی اعلیٰ ظرف ہوا کرتے تھے۔ ایک مارننگ شو میں بیگم بلقیس عیدی سے سوال کیا گیا کہ اپنی زندگی کا کوئی دلچسپ واقعہ سنائیں۔ بلقیس عیدی نے ہنستے ہوئے بتایا کہ ایک دفعہ وہ اور عیدی صاحب ایک پرائیویٹ کار پر سکھر جا رہے تھے، ایک شادی پر۔ رات کا وقت تھا۔ اندرون سندھ سے گزرتے ہوئے ایک مقام پر کچھ ڈاکو راستے میں آ گئے اور ہماری گاڑی روڈ سے اتار کر کچے میں لے گئے۔ وہاں پہلے سے کچھ گاڑیاں کھڑی تھی اور ڈاکو لوٹ مار میں مصروف تھے۔ تھوڑی دیر میں ایک ڈاکو ہماری طرف آیا اور ڈرائیور اور عیدی صاحب کو باہر نکلنے کا کہا۔ ان دونوں کی تلاشی لی اور جیب خالی کرا لی۔ اچانک اس ڈاکو کی نظر عیدی صاحب پر پڑی اور غور سے ان کو دیکھنے کے بعد ایک ڈاکو جلدی سے ایک جانب کھڑی جیپ کی طرف گیا اور ایک شخص کے ساتھ جلدی واپس آ گیا۔ اس شخص نے ٹارچ کی روشنی عیدی صاحب کے چہرے پر ڈالی اور پوچھا، آپ عبدالستار عیدی ہیں؟ جواب ہاں پر ملا تو وہ ڈاکو کا سردار ایک دم پریشان ہو گیا۔ فوری حکم ہوا کہ تمام گاڑیاں جن سے لوٹ مار کی گئی ہے ان کو مال واپس کیا جائے، اور باقاعدہ طور پر وہ شخص عیدی صاحب کے ہاتھ چوم کر معافی مانگنے لگا۔ مزید حیرت کی بات یہ ہوئی کہ جب وہ ڈاکو ہمیں رخصت کرنے لگا تو 20 لاکھ روپے بطور چندہ عیدی صاحب کے حوالے کیا۔ عیدی صاحب کے انکار پر بولا، سر جب میرے جیسے گناہ گار پولیس مقابلے میں مارے جاتے ہیں تو ہمارا کوئی رشتہ دار ہماری لاش تک نہیں وصول کرتا، اور عیدی ہی ہماری لاش کو کفناتا ہے اور دفناتا ہے۔ ایک زمانہ تھا ڈاکو بھی اعلیٰ ظرف ہوا کرتے تھے۔ تاریخ میں ایک شخص ایسا بھی گزرا ہے جس نے بھیک بھی دوسروں کے لیے مانگی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین و سامعین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں۔ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے لگے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں۔